صدر مملکت اور باقی اداروں کو یا وہ افراد کے جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، امپورٹڈ حکومت اور اس کا بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہ کے پریس کانفرنس بھی کرے، دعوے بھی کرے، بڑکے بھی لگائے اور دھمکیاں بھی لگائے. جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو پلے کرے. صدر مملکت کو انہوں نے خود بیچ میں انوالو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جناب آربیٹریشن اور میڈیشن کے لیے، اور اب ان کا وزیر خارجہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں صدر مملکت کو دھمکیاں لگاتا ہے. تم نے اپنے 7 مہینوں میں سے جناب 4 مہینے تو باہر موج میلے میں گزارے ہیں بلا وجہ بھٹو. تم نے تو پاکستان کی طرف توجہ ہی نہیں کی. تمہارے جتنے منسٹر ہیں وہ پاکستان سے باہر گھوم پھر رہے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت تھی، صوبائی سے لے کے وفاقی منسٹر کی ہر روز کی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی کہ کوئی فلاں جگہ فنکشن میں ہے، کوئی فلاں جگہ انوگریشن میں ہے، کوئی فلاں پالیسی میکنگ فنکشن کے اندر ہے، کوئی فلاں اپنی منسٹری کے جناب ایکٹیویٹی کے اندر ہے. آپ پاکستان کی عوام بتائیں کہ وفاقی وزراء میں سے کتنے وزراء ہیں جن کی روزانہ کی ایکٹیویٹی پی ٹی وی بھی دکھاتا ہو؟ یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو، یہ تو شکلیں دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو، یہ تو عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسرا ان کی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے اپنے قرضے معاف کروا لیے، NRO2 لے لیا، پورے کا پوری کیبنٹ تقریباً 60-70% جو ہے وہ 7 مہینوں سے ایوریج اس کی یہ ہے کہ وہ باہر گھوم پھر رہی ہے، موج میلے کر رہی ہے. انہیں تو اس ملک سے دلچسپی نہیں ہے. تو جناب والا لانگ مارچ انشاءاللہ 26 تاریخ کو راولپنڈی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور استقبال کریں گے، اور راولپنڈی کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو کا نعرہ لگاتے ہوئے انشاءاللہ راولپنڈی آئے گی اور حقیقی آزادی کی جنگ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی تسنیم حیدر کی بات